کچھ خاص دنوں کو اور کچھ خاص راتوں کو ایسی اہمیت دے دی ہے کہ جو شریعت نے نہیں دی ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسے اعمال جوڑ دیا ہے، لگا لیا ہے، بنا لیا ہے اور اس کو عبادت سمجھ کر وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اپنا پرسنلی ایک چیز بنا لیا ہے اور اس کو عبادت میں شامل کر لیا ہے، اور وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ شرک و بدعت میں شامل ہے اور خرافات ہے۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزوں سے منع فرمایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رات کے تعلق سے دیکھیے تو ایک شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جو اس رات کو لوگوں نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کرے، اس رات کو لیلۃ القدر کی طرح، اس کو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ اس کی اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جا رہا ہے، اور وہ رات ہے 15 شعبان کی رات۔ اس رات کو لوگ جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور بہت سارے کام ہیں جو شرک و بدعت میں شامل ہے۔ قبرستان جاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں اور گھروں کو سجاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، طرح طرح کے کھانا بناتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عبادت میں شامل نہیں ہے، یہ شرک و بدعت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا یہ سارے کام کرنے سے۔ بہت سارے وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور کیوں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او مسلمانوں، آئے دنیا والوں، ذرا غور کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم کسی خاص دن کو عبادت نہ کیا کرو، عبادت کرنے کے لیے کوئی ایسا دن نہ بنا لو کہ ہم آج کے دن عبادت کریں گے، ہم آج کے دن قیام کریں گے۔ کسی خاص دن اور کسی خاص رات کو عبادت کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی منع کیا ہے، اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں، اور اس کے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں، دنیا والوں، تم خاص کر جمعے کے دن قیام نہ کیا کرو، خاص کر جمعے کے دن روزہ نہ رکھا کرو۔ ہاں، اگر تم عام طور سے روزہ رکھتے ہو، اس میں اگر جمعہ کا دن بھی آ جائے، اس میں اگر جمعہ بھی شامل ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر تم خاص کر جمعہ کے دن روزہ رکھو، خاص کر جمعہ کے دن قیام کرو، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا اللہ کے نبی نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جمعہ کا دن سب سے اہمیت کا دن ہے، سب سے افضل دن ہے۔ دنوں کا سردار کون ہے؟ دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ جمعہ سب سے افضل دن ہے، اس لیے کہ جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، تو جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جمعہ سب سے افضل دن ہے تو جمعہ کی رات بھی سب سے افضل ہے۔ جب سب سے افضل رات ہے تو جب جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، جمعہ کی رات سب سے افضل دن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو چن لیا۔ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنایا، حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کی توبہ بھی قبول کی گئی، اسی دن قیامت بھی آنے والی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات سب سے افضل دن اور سب سے افضل رات ہے، تو کہیں مسلمان اس دن کو عبادت کے لیے نہ بنا لے، اس رات کو عبادت کے لیے نہ بنا لے۔ اس لیے اللہ کے نبی ٹوک رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ او لوگوں، ذرا سنو، غور کرو، تم جمعہ کے دن خاص کر روزہ نہ رکھا کرو، جمعہ کے دن، جمعہ کی رات کو قیام نہ کیا کرو، یعنی رات کو جاگ کر نمازیں نہ پڑھا کرو، قیام نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، تم جمعے کے دن خاص طور سے روزہ نہ رکھا کرو۔ ہاں، ایام بیچ کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ 13، 14، 15 کا جو روزہ ہوتا ہے، چاند کی بیچ کا روزہ، وہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن خاص طور سے جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ طریقہ درست نہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کسی خاص دن روزہ نہیں رکھا، کسی خاص دن عبادت انہوں نے نہیں کی، کسی خاص رات کو قیام اللہ کے نبی نے نہیں کیا،
اللہ کے نبی ہر رات کو عبادت کیا کرتے تھے، ہر رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتے تھے، آپ کے پیر پھول جاتے تھے، آپ کے پیر سوجن سے ایک دم بالکل موٹا ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کا پیر ایک دم بالکل پھٹ جائے گا، آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ اس کو بولتے ہیں ورم آ جانا، پیر ایک دم بالکل سوجن سے ایک دم موٹا ہو جاتا ہے، ایک دم پھول جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے دیکھنے میں کہ پھٹ جائے گا، تو اس کو بولتے ہیں کہ ورم آ جانا۔ اللہ کے نبی کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ تو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کو اتنی عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اتنی محنت اور مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ضرور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ضرور ہیں، لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے شکر میں اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کا پیر پھٹ جائے گا، ایک دم بالکل پیر میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جایا کرتا تھا، اور آپ کا پیر ایک دم بالکل پھول جاتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے خاص طور سے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے اور جمعہ کے دن قیام کرنے سے اللہ کے نبی نے منع